نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صدق اللہ العظیم۔ پیارے آقا اسلام کی مختصر انداز میں سیرت کا پہلا چیپٹر آپ سن چکے ہیں، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی منصوبے کے مطابق، طے شدہ منصوبے کے مطابق ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں تو آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو آگ نے اللہ کی بات کو سنا، وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوگی۔ پیارے آقا علیہ السلام اب مسجد قباء سے چل پڑے مدینے کے لیے۔ تو اب کیا ہوا، ہر بستی والے کہتے تھے، ہر خاندان والے کہتے تھے، ہر قبیلے والے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما ہوں، یہ سعادت ہمیں حاصل ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیچھے ہٹو، اس اونٹنی کے راستے میں نہ آنا، اس اونٹنی کو رب نے حکم دے رکھا ہے، یہ معمور من اللہ ہے، جہاں یہ اونٹنی ٹھہرے گی وہاں پہ میں نے پڑاؤ کرنا ہے، کہ میں اپنی مرضی سے نہیں ٹھہروں گا، اللہ کی مرضی سے ٹھہروں گا، مجھے اللہ نے ٹھہرانا ہے، کہاں ٹھہرانا ہے وہ اس کی مرضی ہے۔ تو فرمایا جہاں پہ یہ اونٹنی ٹھہرے گی، تو سب لوگ دیکھتے رہے وہ اونٹنی کہاں جا کے ٹھہری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے جا کے ٹھہری۔ تو اللہ کے نبی وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، پھر کتنا عرصہ وہاں پہ رہے، 6-7 مہینے آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم نہیں ہے، گھر بنانے کا حکم نہیں ہے، نہ آپ نے اپنے لیے گھر بنایا نہ مسجد بنائی۔ 6-7 مہینے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر بھی بنائیے اور مسجد بھی بنائیے۔ گویا جو مسجد بنائی آپ نے اللہ کے حکم سے بنائی، جن لوگوں نے مسجد میں حصہ لیا اللہ کے حکم سے لیا، آپ نے اپنے گھر بنائے اللہ کی مرضی کے مطابق بنائے۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات طے شدہ ہے، ہر بات طے شدہ ہے۔ اب ہجرت کا 1 سال ہو گیا، اب اللہ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا۔ مکہ کے 13 سالہ دور میں جہاد کا حکم نہیں ہے، اب جہاد فرض ہو رہا ہے، چونکہ آگے حالات بڑے سنگین آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، جنگ بدر ہو رہی ہے، اب 2 قافلے ہیں۔ مشورہ یہ ہوا، ایک قافلہ ابو سفیان کا شام کے علاقے سے آ رہا ہے، وہ تجارتی قافلہ ہے، کیا اس پہ حملہ کیا جائے؟ کہ ایک قافلہ جو ہے بدر کے میدان میں ابو جہل کی قیادت میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس پہ حملہ کیا جائے۔ اب لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کیا جائے، لیکن اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو جہل کا قافلہ ہے بدر کے میدان میں، وہاں پہ آپ نے حملہ کرنا ہے۔ پھر آپ 313 صحابہ کو لے کے وہاں گئے، 313 کو اللہ کی مرضی سے لیا۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے، اللہ کی منشا کے مطابق ہوئے، اللہ کی منشا کے مطابق ہر چیز ہو رہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی، 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر رب نے واضح اعلان فرما دیا کہ تم بہت کمزور تھے، 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا، ساز و سامان کے لحاظ سے بھی وہ آگے سے، ہم نے تمہاری مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ بدر کا معاملہ ہو گیا، یہ اللہ نے ان سب کو کامیاب قرار دے دیا۔ یہ سب نیک لوگ تھے، مومن تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنی زبان سے فرمایا، قرآن کہتا ہے اِسْتَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، پتہ یہ چلا وہ 313 سارے مومن تھے۔ تو الحمدللہ وہاں اہل بیت بھی موجود تھے اور صحابہ کرام بھی موجود تھے اور مہاجرین و انصار دونوں وہاں پہ موجود تھے۔ اب اگلے سال جنگ احد ہوتی ہے۔ اب جنگ احد کا یہ بھی بڑی عجیب و غریب جنگ ہے۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 700 ہیں۔ جنگ سے پہلے اللہ نے منافقوں کو الگ کر دیا، مومنوں کو الگ کر دیا۔ عبداللہ بن ابی 300 منافقوں کو لے کے چلا گیا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، میں نے کہا تھا شہر کے اندر جنگ لڑی جائے، لیکن یہ تو باہر جا رہے ہیں۔ اللہ کی نبی اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے زرہ پہنی، خود پہنی، تلوار لے کے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جب آپ نکلے تو سیدھے احد کی طرف، تو صحابہ بھی پیچھے چل پڑے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم شہر کے اندر لڑائی کریں گے، یہ پوچھا تک بھی نہیں ہے۔ لیکن ندامت ہے کہ شاید ہم نے مشورہ دیا تھا شہر کا، تو حضور باہر جا رہے ہیں، ناراض نہ کہیں ہو گئے ہوں، اللہ کے نبی ناراض نہ کہیں ہو گئے ہوں، صحابہ پیچھے چل پڑے۔ تو قرآن اس منظر کو پیش فرماتا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح سویرے نکلے، کہاں سے نکلے؟ اپنے گھر سے نکلے۔ تبوّئ المومنین، مومنوں کو ماموں فرما رہے تھے، کہاں فرما رہے تھے؟ مقاعد للقتال، جنگی مورچوں پر۔ قرآن نے اس سارے منظر کو پیش فرما دیا کہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے، واللہ سمیع علیم۔ اور جب تم اپنے ان ساتھیوں کو احد کے میدان میں کھڑا فرما رہے تھے، تم نے یہاں کھڑا ہونا ہے، تم نے یہاں پہرا دینا ہے، آپ نے یہاں پہرا دینا ہے، آپ نے یہاں پہرا دینا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سن رہے تھے،
ہمارے علم میں تھا، ایک ایک بات اللہ کے علم میں تھی۔ میرا نبی کہاں جا رہا ہے، میرا نبی اب کدھر رخ کر رہا ہے، میرا نبی اب کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں تھی۔ ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق پیارے آقا علیہ السلام 700 صحابہ کو لے کر احد کے میدان میں اترتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر کو فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں ہے، فتح ہو یا شکست ہو یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ ایک معاملہ بہت بڑا آگے آنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو آئندہ جنگوں کے لیے تیار کرنے کے لیے بڑی آزمائش میں اللہ ڈال رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کہا یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ کیا ہوا پھر؟ اللہ نے شیطان کو بھیجا، شیطان نے ورگلایا کہ دیکھو فتح ہو گئی ہے، شروع میں ہی فتح ہو گئی ہے، جاؤ مال غنیمت جمع کرو۔ اب وہ درہ خالی ہو گیا، اللہ کے حکم سے لوگ وہاں سے نکلے، اللہ کے حکم سے نکلے۔ پھر خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو ان لوگوں کو شہید کر دیا۔ پھر عجیب صورتحال بن گئی۔ اللہ نے فرمایا لیبتلیکم، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ ویتخذ منکم شہداء، ہم تم میں سے 700 میں سے کچھ شہداء حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کو ہم جنت کی زینت بنانا چاہتے ہیں۔ عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، ان قندیلوں کے اندر چند پرندے ہیں، ان کی روحوں کو ہم ان کے اندر ڈالیں گے اور ہم اپنے عرش کو زینت دیں گے۔ تو وہاں سے اللہ نے شہداء کو لینا تھا ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق۔ پھر یہ ہوا حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل جو تھی وہ پیارے آقا علیہ السلام سے ملتی تھی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، تو صحابہ کے دل بددلی پیدا ہو گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر جب آواز لگی حضور زندہ ہیں تو سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ اب اللہ نے 2 دفعہ اعلان فرما دیا جو کچھ ہوا اس کو جانے دو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ پھر اگلی جگہ پہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ نے 2 دفعہ ان کی معافی کا اعلان فرما دیا تو اس سے پتہ چلا کہ طے شدہ منصوبے کے مطابق جو شہید ہوئے وہ اللہ کی مرضی سے ہوئے، جو نقصان ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، جن لوگوں نے وہاں شہید ہونا تھا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی جان کو موت نہیں آتی مگر وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جن لوگوں نے وہاں شہید ہونا تھا اللہ نے وہ لے لیے۔ بدر میں 14 شہید ہوئے اور 70 یہاں پہ شہید ہوئے، باقاعدہ اللہ کے منصوبے کے مطابق ہوا۔ تو جنگ احد کے اندر بظاہر ہمیں نقصان ہوا، لیکن یہ جنگ آئندہ جنگوں کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ یہاں پہ اللہ نے ایسی ٹریننگ کرائی۔ ایک بات تو ان کے ذہن میں آ گئی جب صحابہ نے کہا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، قلتم انا ھذا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تو آئندہ کے لیے سبق حاصل ہو گیا کہ جب تک ہم حضور کی بات نہیں مانیں گے ہمیں کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد تب ہوگی جب ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے۔ تو اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں اس میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ یہ جنگ ایک ٹریننگ کیمپ تھا۔ تو سیدھی سی بات ہے تبوی المومنین، جب آپ مومنوں کو معمو فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتا دیا آل عمران کے اندر کہ یہ سارے مومن تھے۔ جنگ احد میں سارے مومن تھے، بدر میں سارے مومن تھے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا اب ہمیں اس پر کسی قسم کی رائے زنی یا شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر 2 دفعہ اللہ نے یہ سب مومن تھے، ہم نے ان کو غلطی پر معاف بھی کر دیا۔ پھر دیکھیں جنگ بدر میں اہل بیت بھی تھے، صحابہ بھی تھے، احد کے اندر صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، دونوں کے مقام ہیں، دونوں کے مرتبے ہیں۔ ہر جنگ کے اندر جتنی جنگیں اسلام کی ہوئی ہیں سب میں اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں۔ پھر جنگ بدر کے اندر اور جنگ احد کے اندر یہ دونوں معاملات ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ نے دونوں کے ایمان کی تعریف فرمائی۔ اگلے سال پھر آگے چل کے جنگ خندق کو دیا، خندقیں کھودنے کا موسم آ گیا۔ 15 فٹ گہری خندق 3000 لوگوں نے کھودی، اللہ کے نبی خود اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب خندق ادھر مسلمان ہیں اور ادھر کافر ہیں، وہ 10,000 کا لشکر ہے اور یہاں 3000 ہیں صرف۔ اب کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہیں، شدید طریقے سے وہ لرزائے گئے صحابہ کرام۔ 1 مہینہ گزر گیا، سردی کا موسم ہے، فاقوں پہ فاقے ہیں، کوئی جنگ کا نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اب ہر معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب اللہ نے مدد فرمائی، سردی کا موسم تھا، اللہ نے کیا کیا، آندھی چلائی اور ان لوگوں کے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے کھانے خوراک سب تباہ ہو گئی۔ انہوں نے وہاں سے جانے میں عافیت سمجھی، وہ سب بھاگے۔ تو قرآن نے اس کا اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا۔ اے صحابہ کرام، اے ایمان والو، اے اہل بیت، اے صحابہ کرام، اس منظر کو یاد کرو جب ہم نے خندق میں تمہاری مدد فرمائی تھی کہ جب تم پہ لشکر چڑھ دوڑے تھے، ہم نے آسمان دنیا سے آندھی بھیجی اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ جو فرشتے تمہیں نظر نہیں آتے تھے وہ میری نعمت تھی، اس کو یاد کرو، تمہاری ہم نے مدد فرمائی۔
بدر میں مدد اللہ نے فرمائی، احد میں مدد اللہ نے فرمائی۔ وہ تو مٹانے کے لیے احد کے میدان میں آئے تھے کہ مدینے کو مٹانا ہے، لیکن رب نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور یہاں بھی وہ مٹانے کے لیے آئے تھے۔ ارد گرد سے سارے قبائل وہ لے کر آئے تھے، اور 15 شاعرہ عورتیں بھی ساتھ تھیں، ہندا ان کی سربراہ تھی، شعر پڑھ پڑھ کے وہ اپنی فوجیوں کو ابھار رہی تھی۔ رب نے عظیم فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، پھر وہاں پہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام خیبر کے میدان میں یہودیوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے گئے۔ 6 وہاں پہ ان کے مضبوط قلعے تھے، 5 کو صحابہ اکرام نے مل کر اہل بیت اور صحابہ نے 5 کو فتح کر لیا تھا، ایک باقی بچا تھا کموز کا قلعہ۔ حضرت علی رضی اللہ وہاں کے جو سردار مرحب اس کو قتل کیا، پھر کرتے کرتے وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ تو خیبر کے اندر بھی جو کچھ ہوا، صحابہ اکرام اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کی مرضی سے اللہ نے وہ سارے قلعے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، اور وہاں پر مسلمان کامیاب ہوئے۔ پھر عمرے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، 1400 صحابہ اکرام وہاں پہ موجود تھے۔ حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا گیا، اللہ کی مرضی تھی کہ یہ عمرہ ابھی نہ کریں۔ اللہ نے ایک بہت بڑی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں پیشن گوئی فرمائی کہ اے میرے محبوب، عنقریب مکہ فتح ہونے والا، پریشان نہ ہوں۔ یہ صلح بظاہر دب کے ہوئی تھی، لیکن آپ بد دل نہ ہوں، بڑی عظیم فتح آپ کو حاصل ہونے والی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ تھے۔ ان سب لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ گویا ان 1400 کو اللہ نے مومن قرار دے دیا۔ ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق اللہ نے ان کو واپس بھیج دیا۔ عمرے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ آگے بڑا معاملہ مکہ فتح مکہ کا ہو رہا تھا، تو یہ سارے معاملات طے شدہ تھے۔ پھر غزوہ تبوک کے اندر آپ دیکھیں، پیارے آقا علیہ السلام جب اعلان فرمایا تو صحابہ جوک در جوک اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو حضور نے منع کر دیا، نہیں جانا، سواریاں نہیں ہیں ہمارے پاس، اور لوگوں کے آنسو نکل گئے۔ قرآن کہتا ہے لوگ رو رہے تھے کہ ہمیں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی پیش فرمایا۔ پھر صحابہ اکرام نے اس میں اتنا مال خرچ کیا کہ کائنات میں ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہاں بھی مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ مسلمانوں کو ایمان کو اللہ نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ جب میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے چندہ جمع کرو، ابو بکر گھر کا سارا مال لا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے لیا۔ حضرت عمر گھر کا آدھا مال لا رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے لیا۔ پیارے آقا علیہ السلام جو چندہ جمع کیا اللہ کی مرضی سے کیا، جو چندہ وصول ہوا اللہ کی مرضی سے کیا، جو چندے کا اعلان فرمایا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، جن لوگوں کو آپ ساتھ لے کے گئے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ تو جو جنگیں ہوئیں اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق پیارے آقا علیہ وسلم لوگوں کو لے کے ساتھ نکلے۔ پھر مکہ فتح ہوتا ہے، پھر مکہ فتح ہوا تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے 10,000 کا مجمع علماء فرماتے ہیں حضور کا ساتھ تھا، تو وہ سارے مومن تھے۔ اس میں اہل بیت بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، صحابہ بھی تھے، سب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اللہ نے عظیم کامیابی فتح مکہ کے موقع پہ عطا فرمائی۔ آگے غزوہ حنین ہوتا ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں نے سوچا ہم تو آج تعداد میں بہت زیادہ ہیں، پچھلے جو غزوات ہوئے ہم نے تھوڑے تھے تو ہم کامیاب ہو گئے، آج تو ہم ایسے کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ فتح جو ہے یہ مال و اسباب سے ہوتی ہے، تعداد سے ہوتی ہے۔ اللہ نے پھر ان کا ذہن صاف کر دیا، آئندہ کے لیے مسلمانوں کو سبق دے دیا کہ کبھی اپنے اسلحے پہ آپ نہ دیکھیں، کبھی مال و اسباب کو نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھیں، اللہ کی محبت کو دیکھیں، اپنے نبی کی اطاعت کو دیکھیں۔ سب کچھ اس کے اندر ہے، اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا۔ غزوہ حنین کے اندر وقتی طور پر شکست ہو گئی، لیکن بعد میں پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ قرآن ان کے اس منظر کو پیش فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری وہاں پہ مدد فرمائی۔ تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ اللہ کی منشی سے ہوئی۔ پیارے اگر دنیا سے چلے گئے اللہ کی مرضی سے ہوا، دنیا سے چلے گئے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا۔ تو غزوہ حنین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم ارسلہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ پھر کیا ہوا؟ جب تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تھے پھر ہم نے تمہیں سکینت نازل فرمائی، ہم نے سکینت تم پر نازل فرمائی، اپنے محبوب پیغمبر پہ نازل فرمائی، اے مومنو تم پر بھی۔ پتہ یہ چلا حنین کے اندر بھی سارے مومن تھے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں سارے مومن، اللہ نے سب کو مومن کہا ہے۔ فتح مکہ میں جو شامل تھے سارے مومن تھے۔ پھر 1.25 کا مجمع میدان عرفات کے اندر جو آخری خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی 1.25 کا مجمع اللہ کریم نے اپنے فضل سے ان کو وہاں بھیجا۔
دنیا والوں کو دکھایا کہ میرا محبوب دنیا سے جا رہا ہے، کتنا کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ پہلے وہ صحابہ تھوڑے تھے، پھر بڑے پھر بڑے بڑے، آج 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ آج حضور کا چہرہ کھلا ہوا ہے کہ میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، کہ پوری دنیا کے مسلمان یہاں پہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے خطاب فرمایا اور دین کی بنیادی باتیں اور جو کچھ آئندہ کچھ معاملات تھے وہ سارے اللہ کے نبی نے وہاں بتائے۔ پھر وہ خطبہ اللہ کی مرضی سے ہوا، پھر اس کے بعد آپ کا وصال اللہ کی مرضی سے ہوا، پھر کہاں دفن ہونا تھا حضور سے حضور اللہ نے فرشتے کے ذریعے پوچھا بھی، اوپر آنا ہے یا یہیں پہ رہنا ہے؟ حضور نے یہاں پہ رہنا پسند فرمایا اور زمین پر اماں عائشہ کے اجرے کو پسند فرمایا۔ آج حضور جس جگہ پہ ہیں یہ اللہ پاک نے اپنی مرضی کے مطابق پیاری جگہ پر اور اسی کو جنت کا گوارہ بنا دیا کہ آج یہاں حضور تشریف میں یہی اس کو جنت بنا دیا۔ اسی جنت کے اندر ابو بکر ہیں، اسی جنت کے اندر عمر ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ابو بکر وہاں ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق عمر وہاں پہ ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، 2 سال ان کا دور ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ حضرت عمر کا 10-11 سال کا دور ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ عثمان کا دور 10-12 سال کا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ تو 20-22 سالہ دور جو ان صحابہ کرام کا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ پھر علی مرتضیٰ کا دور ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا۔ پھر کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، کیونکہ شہادت کی خبریں حضور کو پہلے دے دی گئی تھی۔ عثمان کی شہادت کی خبر پہلے دے دی گئی تھی، عمر کی شہادت کی خبر پہلے دے دی گئی تھی، امام حسین کی شہادت کی خبر حضور کو پہلے بتا دی گئی تھی۔ ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق سارے معاملے ہوئے۔ اب جو مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئیں وہ طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوئیں، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوئیں، تاکہ آئندہ آنے والے قیامت تک مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر سبق حاصل کریں کہ مسلمانوں کو کیا کمزوری ہوتی ہے تو مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جو جنگیں ہوئی ہیں درمیان کے اندر آپس میں، تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ اس میں اہل بیت بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں۔ تو پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب میں اہل بیت اور صحابہ تھے۔ تو حضور نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور دوسرا میری سنت ہے۔ پھر ایک مقام پہ غدیر خم کے موقع پہ فرمایا اللہ کا قرآن اور اہل بیت کا احترام اور صحابہ کا احترام دونوں ضروری ہیں۔ ان دونوں ان کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا اور پوری دنیا میں اسلام پہنچا۔ تو جتنے دنیا کے اندر آج بھی حالات ہیں سب اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ تو ذلت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کا یہاں پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو کائنات کا نظام جو ہے ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو زندگی گزاری، جو واقعات پیش آئے وہ طے شدہ منصوبے کے مطابق آئے۔ اسی پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کسی کو استنجے کا حکم دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ جتنا نماز کا ہمیں طریقہ سکھایا اللہ کے نبی نے وہ اللہ کی مرضی سے سکھایا۔ روزے کا عبادات جتنی بھی ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کی مرضی کے مطابق جس طرح کا حکم ہوا، کن چیزوں کو حلال کرنا ہے کن کو حرام کرنا ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق سارا ہوا۔ تو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اس نیت سے چلنا چاہیے کہ حضور کی اتباع اللہ کی اتباع ہے۔ حضور اپنی طرف سے نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کرام کا جتنا دور ہے اللہ کی مرضی سے ہوا، تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی رائے جرت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہوا وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا۔ حضور نے داماد چنے اللہ کی مرضی سے چنے، ازواج چنی اللہ کی مرضی سے چنی، مکہ چنا اللہ کی مرضی سے چنا، مدینے میں آخری وقت یہیں پہ میں نے ٹھہرنا ہے تو اللہ کے حکم سے سارے معاملات ہوئے۔ تو جتنے واقعات میں نے آپ سامنے ان دونوں چیپٹرز کے اندر بیان کیے ہیں، خوب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے نبی کی ہر بات اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ 63 سال عمر ہوئی اللہ کی مرضی سے، 63 جانور ذبح کیے، چھری پھینک دی، 100 جانور تھے۔ حضرت علی کو فرمایا اے علی مرتضیٰ اسد اللہ باقی جانور تم ذبح کرو۔ تو 63 سال آپ کی 63 عمر تھی، اتنے آپ نے جانور ذبح کیے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہر چیز طے شدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے ہم حضور کے پیچھے چلیں۔ حضور کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، حضور کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، حضور کی پسند اللہ کی پسند ہے، حضور کی ناپسند اللہ کی ناپسند ہے۔ حضور کے جتنے اعمال افعال ہیں وہ اللہ کی مرضی سے سرزاد ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، کسی قسم کے شک و شبے میں ہم نہ پڑیں۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا ایک منصوبے کے تحت ہوگا۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ، اسی عقیدے پہ اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔